الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت الهاجر عليها السلام الله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم عليه السلام نعم. قالت إذن لا يضيعنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا امتحان تو ہجرت آیا، آگ میں ڈالے گئے، پھر ہجرت کی، اور اس میں بھی اور ہجرت میں 3 آدمی تھے. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سارہ اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام. دریائے فرات پر پہنچے، فرات کا پل پار کر رہے ہیں، وہاں نمرود کی فوجیں لگی ہوئی جن کو حکم تھا کہ بھائی ابراہیم جانے نہیں چاہیے. فرعون کا دارالسلطنہ عین تاب تھا. عین تاب یہ عراق میں ایک جگہ کا نام ہے جو بالکل ترکی کے قریب ہے. علامہ بدر الدین عینی بہت بڑے محدث ہیں، بخاری کی شارح عمدۃ القاری کے نام سے ان کی بخاری کی بڑی عظیم الشان شرح ہے. یہ مصر میں پڑے بڑے ہیں، مصر میں، لیکن یہ عین تاب کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کو علامہ عینی کہا جاتا ہے. یہ دارالسلطنت تھا نمرود کا. لہٰذا وہ جو منجنیق ہے جس سے آگ میں ڈالا گیا وہ بالکل اس کے قریب ہے. منجنیق کی جو جگہ ہے وہ آج ترکی میں، اور عین تاب یہ عراق میں ہے. میں وہ ترکی میں وہ جگہ دیکھی، یہ عراق کی سرحد پر ہے یہ جگہ جہاں پر منجنیقات بھی موجود ہے. اور وہاں پر جہاں پر ابراہیم السلام کو ڈالا گیا تھا اور آگ جلائی گئی، وہاں چشمہ نکلا. آج تک وہاں چشمے کا پانی نکلتا ہے، لوگ برکت کے طور پر اس پانی کو لے کر جاتے ہیں. تو جب فرات کے پل پر پہنچے، فرات کے آگے شام کا علاقہ ہے، وہاں فوجیں کھڑی ہیں، اور اس زمانے میں سریانی زبان بولی جاتی تھی. یہ عجیب بات ہے، آدم صلاۃ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم صلاۃ السلام تک پوری دنیا کی ایک لغت تھی سریانی. آدم السلام سریانی زبان بولتے تھے. بلکہ محدثین نے ایک جگہ پر لکھا ہے، میں نے ایک شرح میں دیکھا، یہ جو بچے آپس میں باتیں کرتے ہیں اپنی لغت میں جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو کہا یہ سریانی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بابا آدم کی زبان سریانی تھی.
دنیا میں 3 زبانیں، بڑی زبانیں 3 کی بنیادی زبانیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے زبانوں سے زبانیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے سریانی زبان ہے جو سب سے قدیم ہے۔ اب دوسری زبان، جب ابراہیم صلیٰ السلام وہاں پر پہنچے تو انہوں نے انٹرویو کیا تو کون ہے؟ موبائل کا دور تو تھا نہیں، نہ تصویر کا دور تھا، بھی ایسا آدمی ہے۔ قافلے گزرتے رہتے تھے، وہ ہر ایک سے پوچھتے تھے، کیونکہ آرڈر تھا کہ ابراہیم نام کا آدمی یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی لغت عطا فرمائی جس کا نام عبرانی ہے۔ عبرانی عبور سے، یعنی عبور کر رہے تھے پل کو، تو انہوں نے ابراہیم السلام نے، اور اللہ نے وہی بھی بھیجی کہ آپ نے اس زبان میں ان سے بات کرنی ہے، سریانی میں بات نہیں کرنی۔ تو جب عبرانی زبان میں ان سے بات کی تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، یا ہماری قوم کا آدمی نہیں ہے، ہمارے علاقے کا آدمی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کون سی لغت بول رہا ہے، لگتا ہے کوئی اور ہے۔ تو ان کو جانے دیا۔ اس وقت سے یہ عبرانی زبان آئی۔ چنانچہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحیفے اترے وہ بھی عبرانی تھی، اور جو سب سے بڑی کتاب قرآن سے پہلے تورات اتری تھی وہ بھی عبرانی زبان میں۔ تیسری بڑی زبان عربی ہے جو حضرت اسماعیل صلاۃ السلام کو دی گئی۔ وہاں پہنچ گئے، اللہ تعالی نے بڑی عمر میں اولاد نہیں ہوئی، 80 سال عمر ہو گئی، ابراہیم السلام کی اولاد نہیں۔ حضرت سارہ کی نے ایک لونڈی تھی، حضرت سارہ کی حاجرہ، وہ حضرت ابراہیم السلام کو ہدیہ کر دی۔ جب ہدیہ کر دی تو اللہ نے وہ امید سے کر دیا، حضرت اسماعیل السلام پیدا ہوئے حاجرہ سے۔ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ابھی، ابراہیم السلام سے حضرت سارہ، اسماعیل السلام سے سارہ سے ابراہیم السلام حاجرہ سے پیدا ہو گئے۔ لازمی بات ہے جب بچہ پیدا ہو گیا تو ہر وقت ابا وہاں ٹائم دینے لگ گئے، اور 80 سال کے بعد اولاد کا پھل ملے تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں بھائی۔ حضرت سارہ نے مطالبہ کر دیا کہ آپ ان کو الگ جگہ پر رکھیں، میرے ساتھ نہ رکھیں، ان کے لیے الگ جگہ بنائیں، کیونکہ ان کے پاس بچہ ہے اور میرے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ حکم بھی ہے، عجیب بات ہے، ہم شریعت کے اس حکم کا بالکل پاس لحاظ نہیں کرتے کہ گھر میں اگر 2-3 فیملیاں کسی کی اولاد نہیں ہے تو شریعت ان کے سامنے آپ کو بچے سے پیار کرنے سے منع کرتی ہے کہ آپ پیار نہ کریں، الگ سے پیار کریں، اپنے کمرے میں جا کر کریں، الگ سے کریں، ان کے سامنے نہ کریں تاکہ ان کو تکلیف اور ایذا نہ ہو۔ یہ عجیب بات ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں غربا ہیں اور اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو کوئی چیز جو گھر میں لائیں چھپا کر لائیں، یہ نہ ہو کہ غریبوں کے دل خراب ہو۔ عجیب بات ہے، ہمارے بڑے اس پر عجیب عمل کرتے تھے۔ میرے بچے 10 سال کے بعد ہوئے تو گھر میں سب کو پابندی والد صاحب نے لگائی ہوئی تھی کہ ان کے سامنے کوئی اپنے بچوں کو پیار نہ کرے۔ سارے کوئی بچے تھے، کوئی پیار نہ کرے، ایسی پابندی آپ اپنے کمروں میں کرو، ان کے سامنے نہ کرو، ان کو دل کو تکلیف نہ ہو۔ شریعت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے فعل سے کسی مسلمان، کسی دوست، کسی عزیز کو تکلیف پہنچے۔ شریعت کی باریکی دیکھیں آپ۔ اور اس پر مجھے حضرت مولانا فرید صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ حضرت کے آموں والے بہت مرید تھے، اور حضرت ایسی جگہ رہتے تھے جو بالکل جھونپڑیوں کا علاقہ تھا، تو حضرت کا مکان بھی سیدھا سادہ تھا، لیکن حضرت کے مرید آموں والے تھے، سہارنپور وغیرہ اور دلی کے علاقوں میں آموں والے، تو وہ سیزن میں آم بھیجا کرتے تھے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، اب حضرت تو سب کو بلاتے تھے لیکن پورے محلے کو تو نہیں بلا سکتے، تو حضرت نے یہ پابندی لگائی تھی کہ آموں کے چھلکے گھر کے سامنے نہیں پھینکنا، خادموں سے کہا تھا کہ دور پھینکو، باہر جنگل میں جا کر، ایک تو وہ جانور کھا لیں گے، ان کے جو چھلکے ہیں جو چرنے کے لیے گائے بھینس وہ کھا لیں گے، دوسرا یہ غریبوں کے دل پر یہ نہیں ہوگا کہ یار یہاں پر دانا آم کھائے جاتے ہیں اور اتنا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ حضرت کا تو مہمان آتے رہتے تھے اور محلے والے بھی شریک ہوتے تھے، لیکن کہا کہ عام لوگوں کو تو میں نہیں آم دے سکتا، لہذا حضرت فرمایا اور گٹھلیاں وہاں پر پھینکو جہاں غریبوں کے بچے کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ گٹھلیوں کو پکا کر اس کی گری بھی کھاتے ہیں۔ آپ نے اگر بچپن میں کبھی یہ شوق پورا کیا ہو
تو اس کی گری پکائی جاتی ہے، اور وہ گری بھی آم کی گٹلی کی گری بھی کھائی جاتی ہے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اے ابراہیم، بڑا سخت حکم، اللہ اکبر، عجیب، ابراہیم السلام کو کیسے امتحانات سے اللہ نے گزارا کہ جاؤ اپنے بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر میرے گھر کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ وہ کہ عام طور پر قبلہ بیت المقدس تھا جو قریب تھا شام میں، اور وہ آباد بھی تھا، اور یہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سے گر گیا تھا، اور پھر مٹی کے اندر ڈھیر کے اندر چھپا ہوا تھا، ایک ٹیلا تھا۔ یا نبی جانتے تھے یا فرشتے جانتے تھے کہ یہاں خدا کا گھر ہے۔ اب وہاں سے براق کے اوپر براق استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے ابراہیم السلام کی سواری کے لیے دنیا میں براق دیا ہوا تھا، اور براق اتنا تیز بھاگتا ہے اور اڑتا ہے، جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ یہ پیغمبر السلام کے لیے بھی براق استعمال کیا گیا تھا۔ معراج کی رات اسلام و سفر ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کا کیا تھا، یہ براق کے اوپر کیا آپ نے۔ بلکہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے تو براق اچھلنے لگا، تو جبریل السلام نے کہا تجھے پتا ہے تجھ پر کون بیٹھ رہا ہے؟ کہ اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہتے شرم کی وجہ سے اس کو پسینہ آ گیا۔ خیر لے آئے، لا کر اتار دیا، کچھ کھانے کا سامان، کچھ پانی دے دیا، اور چھوڑ کر کہا کہ بس تم لوگ ادھر رہو، میں جا رہا ہوں۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تاکہ اللہ کا حکم پورے کرنے میں دل پر کوئی اثر نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں۔ اما ہاجرہ پیچھے دوڑ رہی۔ ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں نہ انیس ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی چیز ہے، یہ کس جگہ ایسے میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہو آپ؟ گھر کے آثار بھی مٹے ہوئے تھے کیونکہ ٹیلا تھا صرف۔ پھر ان کی زبان سے نکل ہاجرہ کے بخاری شریف میں آتا ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اما ہاجرہ رک گئی اور کہا کہ ابراہیم اللہ امر کا بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے تجھے یہاں میں چھوڑنے کا؟ قال نعم، کہا کہ ہاں، وہی رک گئی۔ اذن لا یزیونا، پھر ہمارا مولا ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہے توکل، اس کا نام توکل ہے۔ کرام توکل، ہماری حالت اللہ معاف فرمائے اتنی کمزور ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تھوڑی سی کوئی مشکل پیش آ جائے تو خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور باتیں بناتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں بکھیرتے ہیں اللہ کی ذات پر۔ ان کو دیکھو جو اتنے مقربین بارگاہ تھے، ایک لمحہ انہوں نے کبھی اللہ کو ناراض نہیں کیا، لیکن اللہ کی آزمائشیں دیکھیں، امتحان دیکھیں، اور یہ اسی وجہ سے اللہ اپنے پیاروں پر امتحان لاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے اللہ اپنے پیاروں کو تو نے عیش کرائی تھی تو تیرے من کے رہنے تھے۔ اللہ کہیں گے یہ میرے پیارے تھے، کن آزمائشوں سے گزارے گئے، لیکن میرا در انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، اور تم ایسے نالائق تھے کہ سب نعمتیں تمہیں دی، تھوڑی سی کوئی بات پیش آ گئی تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ چمن کا رنگ تو نے سراسر اے خزاں چھوڑا، چمن کا رنگ سراسر تو نے اے خزاں چھوڑا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں چھوڑا۔ چمن کا رنگ تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ وہیں رک گئی، بچے کے پاس آ گئی، دودھ پلایا، پانی پلایا، ختم ہو گیا۔ ایک ہی دن میں، 1.5 دن میں سب کچھ ختم۔ نہ دودھ اتر رہا ہے کیونکہ پانی پیے کھائے تو دودھ ماں کو اترے، اور نہ پانی ہے، بچے کا گلا خشک ہے، بچہ رو رہا ہے، پانی سے رو رہا ہے، مجھے پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جانے کے بعد جب ٹیلا بیچ میں آ گیا تو پھر دعا کرتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے۔ اب دعا کرتے ہیں، پہلے ان کے سامنے نہیں کی، کہیں میرا دل پسیج نہ جائے، میں واپس ہی نہ لے جاؤں گا، پیچھے چلے گئے۔ اب دعا کریں، ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی ذریت اور اولاد میں سے خاندان کو ایک ایسی وادی میں غیر ذی زرع، یا کوئی کھیتی نام کی چیز نہیں ہے، کوئی کھیتی نام، لیکن ان بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے ان کو بسا دیا ہے، چھوٹا سا بچہ چند ماہ کا، اور ایک عورت ہے بھی عورت ذات، بندہ بھی نہیں ہے کہ جو اپنے دس سے بازو پر کرے جی میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، ایک عورت ذات ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے، یعنی دونوں ہی آپ دیکھیں تو دونوں دنیا کے اسباب کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آدمی ہوتا ہے چلو کچھ چارہ کرتا ہے، عورت ہے اور اس کے ساتھ بھی چھوٹا سا بچہ ہے، آپ بتائیے۔ اور فرمایا اللہ میں نے کیوں بسایا، پہلے آخرت کا ذکر کیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے تیرے گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ نماز قائم کرے، نماز قائم کرے۔ اندازہ کیجیے آپ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ کیجیے، اس لقودق میدان میں ابراہیم السلام جو چھوڑ رہے ہیں اور اللہ کے گھر کے پاس لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کرے۔ 4 نمازیں تمام پیغمبروں نے پڑھی، کسی نے 2 پڑھی، کسی نے 1 پڑھی، لیکن ہم نے 5 اور وسلم فرمایا عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو خاص طور پر میری امت کو دی گئی ہے، یہ نماز پوری امتوں میں سے کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، انکم فضلتم بہا، لہذا عشاء کی وجہ سے تم تمام امتوں پر فضیلت رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز میں لوگ امتیں شریک ہوگی تمہارے ساتھ، ظہر میں شریک ہوں گی اور تمہارے ساتھ عصر میں شریک ہوں گی، مغرب میں شریک ہوں گی، لیکن عشاء کی نماز میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا ایک دن جب عشاء کی نماز لیٹ ہوئی اور آپ دیر سے تشریف لائے، فرمایا پورے روئے زمین میں تمہارے علاوہ کوئی اس وقت نماز کے انتظار میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو آدمی، کیونکہ جمعہ اور عشاء یہ خاص اس امت کی، جمعہ بھی اس امت کا خاص ہے اور عشاء بھی، اسلام نے فرمایا کہ جو سستی کی وجہ سے عشاء کی نماز چھوڑتا ہے اس کو بھی منافق قرار دیا ہے، اور جو جمعہ چھوڑتا ہے اس کو بھی منافق قرار دیا، تو یہ خاص اس امت کی 2 چیزیں، عشاء کی نماز اور جمعے کی نماز۔ 3 جمعے حدیث میں آتا ہے جو سستی کی وجہ سے چھوڑ دے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی، اور فرمایا عشاء کی نماز، فرمایا منافقین پر بھاری ہوتی ہے عشاء کی نماز، زیادہ جو آدمی عشاء پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس میں نفاق کے جراثیم ہے جس کی وجہ سے اس کو عشاء مشکل ہو رہی ہے۔ لیقیموا الصلاۃ، اور پھر کیا فرمایا، فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ، اللہ اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کا عشق اور محبت ڈال دے کہ وہ جو ہے وہ دیوانہ وار اس جگہ پر آئے۔ لہذا یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو افئدۃ من الناس لوگوں میں سے کا یہ ایمان والے مراد ہیں، وہ ایمان والے اس میں مبتلا کر دے کہ عاشقانہ وہ اس جگہ پر آئیں، سیر سپاٹے کے لیے نہ آئے، عشق کے ساتھ آئیں۔ لہذا آج کوئی بھی اللہ کے گھر جاتا ہے تو عشق کی بنیاد پر جاتا ہے، اس لیے عاشقوں والے کپڑے پہننے پڑتے ہیں اس کو۔ مکہ میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک عاشقوں والے لباس نہ ہو۔ عاشقوں والے لباس ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہے، نہ سر پہ کوئی چیز ہے، نہ پیر میں کوئی چیز ہے، نہ کپڑوں کا پتہ ہے، ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر ہے۔ اس میں راز رکھا ہے کہ کپڑوں کے اعتبار سے اپنی معشوقی نہ دکھاؤ، کیونکہ عاشق کو اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں ہوتا۔ یہ بتاؤ اگر عاشق صاحب خود ہی کنگا چیزیں ہر وقت دیکھتے رہے تو معشوق کیا کہے گا، یار تو عاشق ہے یا میں عاشق ہوں، تو ہر وقت اپنے آپ کو سنوارتا رہتا ہے۔ اگر عاشق ہوتا تو تیرے لیے میری دید ہی عید تھی، تو کسی اور کام میں نہ پڑتا، اپنے آپ کو نہ دیکھتا۔ اپنے آپ کو دیکھنا دلیل ہے کہ تو میرا عاشق نہیں ہے۔ اللہ نے کپڑے اتروا دیے۔ فجعل من الناس تهوی الیہ وارزقهم من الثمرات، اللہ اور ان کو پوری دنیا کے ثمرات کھلا، پوری دنیا کی۔ ابراہیم السلام کی وہ دعا آج تک مکہ شریف میں پورے عالم کا پھل ملتا ہے، ہر پورے عالم کا۔ کہیں سردی پڑ رہی ہو، گرمی پڑ رہی ہو،
آپ کے یہاں کا عام جب ختم ہوتا ہے تو افریقہ کا عام شروع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو پاکستان اور ہندوستان کا عام شروع ہو جاتا ہے۔ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ ابراہیم السلام نے یہ دعا کی، پھر براق پر بیٹھ کر چلے گئے۔ ان کے دل پر کیا گزری ہوئی والے ابراہیم السلام اباہ حلیم، بہت نرم دل انسان تھے، کسی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن خدا کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے چھوٹے بچے اور بیوی کو چھوڑ کے شام چلے گئے، لیکن پچھلے محلے میں شام 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں ابراہیم السلام چلے گئے براق پر بیٹھ کر، یہاں چھوڑ کر چلے اللہ کے حوالے کر گئے۔ اب بچہ اب تڑپ رہا ہے، پانی نہیں، اما ہاجرہ آواز لگا رہی ہے، کوئی ہو تو آئے، انسان ہی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی درخت نہیں۔ کر گئی، آواز لگائی زور سے، ہے کوئی میری سننے والا، ہے کوئی میرا آواز سننے والا؟ پھر دوڑی، دوڑتے ہوئے دوسرے پہاڑ پر چڑھ گئی، برما پر، پھر آواز لگئی، ہے کوئی انسان، ہے کوئی جن، ہے کوئی میری بات سننے والا؟ پھر آئی، درمیان میں چونکہ وادی گہری تھی تو بچہ نظر نہیں آتا تھا تو تیزی سے دوڑتی تھی، تو پھر اوپر چڑھ کر بچے کو بھی دیکھتی، وہ رو رہا تھا اور ٹانگیں مار رہا تھا۔ جب 7واں چکر پورا ہوا، ایسے لگا کوئی آواز سنی تو سانس اماں کو چڑھا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے، تو اپنے سانس کو پہلے بحال کیا، کیونکہ جب آدمی کو سانس چڑھا تو اگلے کی بات سن میں نہیں آتی، سانس بحال کے صحیح چپ کر اپنے آپ کہا کہ کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی آواز آ رہی ہے۔ جب آپ 7ویں چکر پر پہنچی تو دیکھا حضرت جبریل السلام حضرت اسماعیل السلام کے پاس بیٹھے۔ سبحان اللہ، دوڑی تو حیران ہو گئی کہ وہاں پر تو چشمہ جاری ہے، چشمہ جاری۔ حضرت جبریل السلام تو چلے گئے فوراً، اب اس کو باندھنے لگی۔ یہ جب انہوں نے ایڑیاں ماری، ابراہیم اور اسماعیل السلام، حضرت ابراہیم السلام آئے تو پانی نکلا، بعد نے کہا کہ پر مارا، بعد نے کہا ایڑی سے وہ نکلا، پھر اس کو پر سے بڑا کر دیا اور خود چلے گئے۔ تو اماں نے اس پانی کو روکنے کے لیے اس زمانے کا لفظ زمزم، یہ زمزم اسی عبرانی زبان کا لفظ جس کا معنی ہے رک جا رک جا رک جا رک جا، روک دیا اس کو، اور پانی اسی میں وہ جو انہوں نے منیر بنائی تھی اس کے اندر رک گیا اور اندر سے گہرا ہوتا گیا، آہستہ آہستہ وہ کنواں بنتا چلا گیا۔ پیغمبر صاحب شاد فرمایا اگر اماں ہاجرہ اس کے پانی کو نہ روکتی تو ایک ایسا چشمہ ہوتا جو پوری دنیا میں پھرتا ہے، اس کا پانی پوری دنیا میں جاتا ہے۔ آب زمزم کا پانی دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، کتنے بھی لوگ پی لیں پانی ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ایک زنجی، ایک افریقی اس میں گر کے مر گیا تھا، اور نے فرمایا اس کا پانی نکالو، صبح سے شام تک پانی نکالتے رہے لیکن پانی ختم نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ تھوڑا سا نیچے ہوا تو دیکھا حضرت عبداللہ بن زبیر نے دیکھا کہ پانی آ کدھر سے رہا ہے، تو خانہ کعبہ کی طرف سے یہ پانی آ رہا تھا، یعنی اس کا مرکز خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ سے یہ پانی آتا ہے، اور اتنا اعلیٰ اور افضل پانی ہے کہ پیغمبر اسلام کو معراج پر جب لے جایا گیا اور آپ کے سینہ مبارک کو شق کیا گیا تو آپ کے اندر کا جسم جو ہے وہ آب زمزم سے دھویا گیا، کوثر سے نہیں دھویا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، لہذا آب زمزم کوثر سے بھی افضل ہے، تو آج ہمیں دنیا میں بھی مہیا ہے۔ یعنی فرمایا ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم تو جس نیت کے ساتھ پیے تیری اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، علامہ عینی کے ساتھی اور دوست ہیں مصر کے، جن کی بخاری کی بہت بڑی شرح ہے فتح الباری، اور فرماتے میرا حافظہ کمزور تھا، اور اس سے پہلے ایک علامہ زاہبی گزرے، زاہبی معنی سونے والا، یعنی ان اتنے بڑے عالم تھے کہ اس کا وہ پورے کے پورا سونا کہلاتے تھے کہ یہ آدمی یہ سونے کا ہے۔ علامہ زاہبی اتنے بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی علامہ زاہبی، ان کا حافظہ بڑا عجیب تھا، لاکھوں حدیثیں ان کو ایسی یاد ہو جاتی تھی جیسے امام بخاری کو یاد ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں ابن حجر عسقلانی میرا حافظہ کمزور تھا، مجھے چیزیں بھول جاتی تھیں،
تو میں جب حج پر آیا تو میں نے آپ سے زمزم کیا تو یہ دعا کی، اے اللہ میرا حافظہ ذہبی جیسا کر دے، تو کہا کچھ ایک دفعہ پانی پینے کی برکت سے میرا حافظہ علامہ ذہبی سے بھی زیادہ ہو گیا۔ ماء زمزم لما شرب له۔ اب پرندے بھی آ رہے ہیں، اب پرندے آنا شروع ہو گئے، ایک رونق سی لگ گئی، چڑیاں آ رہی ہیں، کبے آ رہے ہیں، پرندے آ رہے ہیں۔ قبیلہ جرہم وہاں سے گزرا، انہوں نے کہا ہم تو پہلے یہاں سے گزرتے رہتے ہیں، یہاں پر کبھی کوئی پرندہ ہم نے نہیں دیکھا، یہاں کیا ایسا واقعہ ہو گیا کہ پرندے چڑھ رہے ہیں، لگتا کہیں پانی ہے۔ تو وہ پورا قبیلہ منتقل ہوتا رہتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو وہ آئے، انہیں دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ایک ان کے ساتھ ایک بچہ ہے، ادھر بڑے ہو گئے تھے، ایک بچہ ہے اور وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں آ کر ان سے کہا حضرت، انہوں نے کہا، قبیلہ جرم نے کہا اگر آپ اماں اجازت دیں تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں، کیونکہ پانی کی تلاش میں تو ہم نکلتے ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں وقت گزارتے ہیں، ہمارے ساتھ اسباب ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم میرے پاس رہو، لیکن پانی پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم میری اجازت سے پیو، استعمال کرو، لیکن مالک نہیں ہو اس کے، تم مالک نہیں۔ وہ کو اس کا وقت ہو رہا تھا نا کہ صرف لے کے آتے ہو، اور وہ بھی پیکنگ کے پیسے لیتے ہیں، اگر پانی کے بھی پیسے لیتے، یہ ہزار ریال میں اور آپ خریدنے کے لیے تیار ہوتے، اتنا قیمتی تھا، لیکن قربان جائے اماں پر، اماں نے کہا اس کا کوئی مالک نہیں ہوگا، لہذا تمہیں اس کی ملکیت کی اجازت نہیں ہے، استعمال کی اجازت۔ اسی وقت سے پانی وقت پانی ہے، پورا عالم اس کو پیے، استعمال کرے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ قیمت پانی کی نہیں لی جاتی، وہ پیکنگ کی لی جاتی ہے جو مجھے آپ سے وصول کی جاتی ہے۔ یہ امتحان، دوسرا امتحان حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کہ اپنے بچوں کو یہاں پر چھوڑا، اور پھر اگلا امتحان اسی بچے کی ذبح کرنے کا آیا، اور پھر خانہ کعبہ کی تعبیر جو انشاءاللہ آئندہ جو بیان ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔